دوستو، اگر آپ دلچسپ اور خوبصورت کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ بالکل صحیح چینل پر موجود ہیں۔ کہانی کا پورا مزہ لینے کے لیے اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ہاں، کہانی پسند آنے پر ہی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو دوستو، آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی کیا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے بازار میں، جہاں سورج کی سنہری کرنیں ہر چیز کو روشنی میں نہلا رہی تھیں، ایک بوڑھی عورت آہستہ آہستہ اپنی لکڑی کی چھڑی کے سہارے چل رہی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، قدم بھاری تھے، لیکن آنکھوں میں صبر کی چمک تھی۔ بازار کے کونے پر ایک سیب فروش اپنی ٹوکری کے پاس کھڑا تھا، جس میں سرخ اور رسیلے سیب بھرے ہوئے تھے۔ وہ لمبا قد، مضبوط جسم اور گھنی داڑھی والا شخص تھا۔ گاہکوں کو پکارنے کے لیے اس کی آواز بلند تھی۔ بوڑھی عورت ریڑھی کے سامنے رکی۔ اس نے سیبوں کو حسرت بھری نظر سے دیکھا۔ وہ خریدنا چاہتی تھی، مگر جب اس نے اپنی کمر سے بندھی چھوٹی سی تھیلی کو چھوا تو ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا، ایک سیب کتنے کا ہے؟ سیب فروش نے تیوری چڑھا کر کہا، ایک سیب ایک چاندی کا سکہ۔ اگر نہیں ہے تو میرا وقت ضائع مت کرو۔ بوڑھی عورت نے نظریں جھکا لیں، آہستہ سے بولی، میرے پاس تو صرف ایک تانبے کا سکہ ہے۔ کیا مجھے ایک سیب دے دو گے؟ میں بہت بھوکی ہوں۔ سیب فروش زور سے ہنسا اور طنزیہ کہا، تانبے کے سکے پر؟ یہ سیب فقیر کے لیے نہیں ہے۔ قریب کھڑے لوگ یہ سب سننے لگے۔ بوڑھی عورت نے گہری آہ بھری، آہستہ آہستہ پلٹنے لگی۔ آنکھیں نم تھیں اور دل بوجھل۔ وہ بڑبڑائی، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن تمہیں سمجھ آئے گی۔ بازار کے دوسرے کونے سے ایک سادہ لباس پہنے شخص قریب آیا۔ اس کا چہرہ پرسکون، چھوٹی داڑھی اور نرم آنکھوں والا تھا۔ وہ کچھ دیر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیب فروش سے کہا، بھائی، تم نے اس سے اتنی سختی کیوں کی؟ وہ بھوکی ہے اور صرف ایک سیب مانگ رہی ہے۔ سیب فروش نے غرور سے سینہ تان کر کہا، میرا مال خیرات کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہی کاروبار ہے۔ اجنبی نے نرمی سے مسکرا کر کہا، کاروبار سے مال ملتا ہے؟ ہاں، لیکن نیکی سے برکت ملتی ہے۔ تمہیں کیا زیادہ عزیز ہے، سکے یا اللہ کی خوشنودی؟ بازار کے لوگ آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ کچھ اجنبی کی بات پر سر ہلانے لگے اور کئی سیب فروش کو مایوسی سے دیکھنے لگے۔ سیب فروش کا چہرہ بدل گیا۔ غرور اور جھجک کے بیچ وہ پھنس گیا۔ اس کی نظریں کبھی بوڑھی عورت پر، کبھی اجنبی پر اور کبھی ہجوم پر پڑتیں۔ اجنبی نے اپنی جیب سے ایک چاندی کا سکہ نکالا اور سیب فروش کو دیا، پھر 3 سیب اٹھا کر نرمی سے بوڑھی عورت کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے کانپتی آواز میں دعا دی، اللہ تمہیں جزا دے، نیک بیٹے، تمہاری زندگی رحمتوں سے بھر جائے۔ بازار میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص اس کی دعا کے اثر کو محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ سیب فروش نے بھی نظریں جھکا لیں اور وہ شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ جب بوڑھی عورت اپنے سیب لے کر چلی گئی تو سیب فروش نے سرگوشی کی، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک سکے کی لالچ میں اللہ کی رحمت کھو دی۔ اجنبی نے جاتے جاتے آہستگی سے کہا، یاد رکھو، اصل دولت وہ نہیں جو ہاتھ میں ہو، بلکہ وہ ہے جو دل دوسروں کو دے کر سکون پائے۔ سیب فروش دوبارہ اپنی ریڑھی پر بیٹھ گیا، مگر اس بار دل بدلا ہوا تھا۔ 2 غریب بچوں کو دیکھ کر اس نے بغیر پیسے لیے ان کے ہاتھوں میں سیب رکھ دیے۔ یوں سیب فروش نے سیکھ لیا کہ نرمی اور رحم دل ہونا سب سے بڑی دولت ہے، اور بوڑھی عورت کی دعا اس کے دل کی تبدیلی کا ذریعہ بن گئی۔ واقعی، اللہ رحم کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔